ڈائبٹیز ایک عام مگر ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی ڈیزیز ہے جو ملک میں ہر عمر کے افراد کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر ہم موجودہ اعداد و شمار کی بات کریں تو پاکستان میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس میں خواتین اور بزرگ افراد بہت زیادہ پرومیننٹ ہے۔ اس بیماری کے ساتھ زندگی گزارنا صرف دوائیوں کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اپنی لائف سٹائل سے لے کر کھانا پینا، فزیکل ایکٹیویٹی اور باقاعدگی سے جو کہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے سیگمنٹ پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ طب میں جو ڈائبٹیز ہے اس کا کیا علاج موجود ہے، اور طب کی روشنی میں ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے آسان اور مؤثر طریقے کیا ہیں۔ حکیم حافظ محمد فرحان حنیف ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر طب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ اچھا، میں ڈائبٹیز کے حوالے سے، بیکاز یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ایک چیز ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اول تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائبیٹک ہیں یا ان کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے۔ اس کے بعد آپ کو پوری لائف کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں اس حوالے سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ جو آپ نے شوگر کے حوالے سے بات کی، یہ بھی اس ٹائم سائلنٹ کلر ہی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں شوگر ہو چکی ہے۔ اکثر اوقات پیشنٹ آتا ہے، جب اس کی ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں، اس کی علامات دیکھتے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ پلس چیک کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروا کے ہیں۔ بعض اوقات صرف فاسٹنگ ٹیسٹ لوگ کروا لیتے ہیں، رینڈم کروا لیتے ہیں، لیکن HbA1c ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ اور میں پھر مشورہ دیتا ہوں کہ آپ HbA1c ٹیسٹ کروا کے ہیں۔ جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ڈائبٹک ہو چکا ہے۔ اور HbA1c جو ٹیسٹ ہے، اس میں اس کی جو ریشو ہے 5/7 تک ہونی چاہیے یا 5/4 تک، تو لیکن وہ بڑھ کے اگر وہ 5/4 سے نیچے ہے تو ٹھیک ہے، اگر اوپر ہے 6/4 تک یا 7 تک تو پری ڈائبٹک ہے، اگر اس سے بھی بڑھ چکی ہے وہ تو ڈائبٹک ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات اس کے اسباب کے اوپر آتے ہیں، یہ ہوتی کیوں ہے۔ اس میں ٹائپ 1 شوگر ہے، ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 1 جو ہے یہ اکثر ہوگا، یہ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ پیدائشی طور پہ ہوتی ہے یا 20 سال سے پہلے ہو جاتی ہے۔ اس میں سیلز جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، مدافعتی نظام جو ہے۔ اب جو ٹائپ 2 ہے وہ ہم خود سے جنریٹ کرتے ہیں، خود خریدتے ہیں کہ مرغن اغذیہ کھا لی، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ، جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ، ایکسرسائز نہیں کرتے اور کھانا کھایا وہیں پہ لیٹ گئے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارا لیور فیٹی ہو جاتا ہے۔ جب لیور فیٹی ہوتا ہے تو پھر انسان کا خون بھی گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، HbA1c ٹیسٹ یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا علاج طب کے اندر اور اس میں کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات، اس کا علاج بڑا آسان سا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ شوگر کی دوائی چھوڑ دیں، کیونکہ شوگر کی دوائی جو ہے مسلسل استعمال کرنا، اس کے بعد بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا یہ کڈنی فیلئر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے، صبح کی واک، ایکسرسائز۔ صبح آپ اٹھیں، آپ نماز پڑھنے کے بعد اذکار کریں اور واک کریں۔ واک میں کیا ہے، اس میں واک کرتے جائیں، ساتھ اگر آپ نیم کے پتے 2 سے 3 عدد چبا لیں، ساتھ کالی مرچ 2-3 چبا لیں، تو یہ بہترین علاج ہے۔ اگر آپ یہ پہلے دن کریں گے تو پہلے دن سے شوگر لیول جو ہے نارمل آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن نیم کے پتے تو بہت کڑوے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب کالی مرچ اٹیچ ہو جاتی ہے تو کالی مرچ کی ایک تیزی جو ہوتی ہے اس سے وہ فیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ چبا لیں۔ تو اس کے علاوہ بڑے اچھے نسخے ہیں، لیکن یہ اس لیے کہا کہ ٹہلتے کریں آپ یہ چبا لیتی ہیں تو یہ پہلے دن سے کنٹرول ہوتی ہے، اور 2-3 ماہ کر لیں تو الحمدللہ بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں جو شوگر کی میڈیسن چھوڑ چکے ہیں، نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کھانے پینے میں میٹھی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کم کریں، بہت کم کریں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ استعمال نہ کریں۔ تو اس میں ایک اور بڑا سادہ سا بڑا اچھا سا نسخہ ہے، اس میں تخم سرس ہے ہمارے پاس، تخم سرس اور تما۔ دکھا بھی دیں۔ ہاں، یہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ تخم سرس ہے، یہ عام بازار سے ملنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تما بھی عام سستا سا 50 اسٹور سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گوند ککر، یہ کمر درد کے لیے، جسم کے لیے بہترین چیز ہے، یہ بھی عام بازار سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کلونجی ہے، کلونجی بڑی مشہور چیز ہے، یہ عام مل جاتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں لے کے برابر وزن لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیا جائے اور 1000 mg کا کیپسول بھر لیا جائے، تو صبح و شام ایک کیپسول کھایا جائے تو یہ بہترین ہے، شوگر کے لیول کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد جن کو کیونکہ شوگر ہوتی ہے تو اس میں یورن بہت زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے، خاص کر کے جو تھوڑے سے ایجڈ ہوتی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ یورن آتا ہے، رات کو سویا نہیں جاتا، تو یہی نسخہ 2 کام کرے گا۔ ایک تو شوگر کا لیول جو ہے نارمل لے آئے گا، دوسرا جو بار بار اٹھنا پڑتا ہے یورن کے لیے، تھوڑا سا پانی پیا، چائے پی لی، فوراً یورن آ گیا، تو اس میں بھی بڑا مفید ہے۔
اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس میتھی دانہ ہے۔ میتھی دانہ بڑی بہترین چیز ہے، اگر کلونجی اور میتھی دانہ رات کو بھگو کے صبح اس کا پانی پی لیا جائے تو یہ بھی شوگر کے لیے بڑا مؤثر ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد افسنتین، یہ جو میتھی دانہ، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میتھی دانہ لینا ہے، میتھرے نہیں لینے، یہ میتھی دانہ ہے، میتھی دانہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ لینا اور کلونجی ہے، رات کو بھگو کے استعمال کر لیں۔ اس کے بعد یہ سادہ سی چیز ہے افسنتین۔ افسنتین ایک جڑی بوٹی ہے، یہ پنسار سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے، مصفی خون بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شوگر کے لیے بڑی بہترین ہے۔ اگر اس کا فائن پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھر کے استعمال کیا جائے تو شوگر کے لیے بڑے کمال کا رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم اکثر دیکھتے ہیں شوگر والا جو پیشنٹ ہوتا ہے، اس کی شوگر جب بڑھتی ہے تو بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر کی دوائی آپ کچھ عرصہ استعمال کرتے ہیں نا تو بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بی پی کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ اتنا کمال کا، کیونکہ شوگر پیشنٹ کا جب بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جائے، پھر جب وہ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتا ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر کریٹینائن اور یوریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کئیوں کو 5 سال بعد، کسی کو 10 سال بعد۔ اب کڈنی کا جو پیشنٹ ہے اس میں بہت زیادہ پہلے تقریباً 95% وہی لوگ ہوتے تھے جو بلڈ پریشر کی دوائی اور شوگر کی دوائی کھاتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اور کوئی بھی دوائیں جتنے بھی ہیں، ہربل بھی ہیں، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس کو روٹین میں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اگر ہم غذا بھی لیں نا، ایک ہی طرح کی غذا ہم اگر بقرہ عید پہ ہم مسلسل گوشت کا استعمال کر لیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، پیچش لگ جاتے ہیں، یعنی کہ آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنی اچھی غذا بھی ہمیں نقصان دیتی ہے کنٹینیو استعمال کرنا، تو وہ ظاہری بات ہے جو دوائیں آپ لگاتار کھا رہے ہیں تو نقصان دے گی۔ اچھا، آپ نے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، کوئی ایک ایسی چیز، کوئی ایسا جو کہہ لیں اس میں جڑی بوٹی ہو یا کوئی بھی جو آپ کے کچن میں بھی اویلیبل ہے جس کو آپ کو لازمی کنزیوم کرنا چاہیے اگر آپ شوگر ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دار چینی اتنی کمال کی چیز ہے، صرف آپ دار چینی فائن پاؤڈر، لیکن دار چینی گول والی لینی ہے، گول والی تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، وہ عام مل جاتی ہے۔ گول والی دار چینی لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر کے اس کا کیپسول بھر لیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ شوگر کو نارمل رکھتی ہے، اس کے ساتھ کریمپس جو پڑتے ہیں، کڑول پڑ جاتی ہے، اس کے لیے بہترین ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے بہترین ہے، اعصابی کمزوری کے لیے بہترین ہے، ایسے افراد جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے، یورین زیادہ آتا ہے، اس کے لیے بہترین ہے کہ ایک ہی چیز سے آپ کے 4-5 کام ہوں گے۔ شوگر کے لیے نہایت مفید چیز ہے جو آپ کے کچن میں پڑی ہے، وہ دار چینی ہے۔ دار چینی کا استعمال کیا جائے تو بہترین چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب جامن کا موسم آ جائے تو جامن بہترین ہے، آپ خشک کر کے رکھ لیں، اس کا فائن پاؤڈر کر کے وہ صرف کیپسول بھر کے استعمال کیا جائے تو شوگر کے لیے بہترین افیکٹو چیز ہے۔ اچھا، اوکے۔ شوگر کے لیے بہت ساری ایسی، کیونکہ یہ جو شوگر ہے نا ٹائپ 2، اس میں ہم جو لیور فیٹی ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، خون کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جتنی بھی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کڑوی چیز کھا لیں، جیسے ایک بڑا مشہور نسخہ ہے جو آباء و اجداد سے ایک چلتا آ رہا ہے، جس میں جوت تلخ، اندر جوت تلخ وہ لے لیں 50 گرام، بادام کی گری لے لیں 50 گرام، اور بھنے چنے لے لیں 50 گرام۔ ان ساری چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے یہ بھی استعمال کیا جائے 1000 mg کیپسول تو بڑا زبردست رزلٹ ہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آپ نے نسخہ کھایا، فرق پڑا، لیکن مجھے فرق نہیں پڑا۔ اس میں ہم حکمت کہتے ہیں کہ مزاج کے اوپر چلنا چاہیے۔ اب مزاج ایک فرد ہے، اس کا بی پی ہائی رہتا ہے، ایک کا لو رہتا ہے، تو ان کے مزاج میں فرق ہے۔ انسان کے اندر گرمی بھی ہے، خشکی بھی ہے، سردی بھی ہے، تری بھی ہے، تو اب اس میں کیا چیز کی جاتی ہے؟ اب انسان جو پوری باڈی بنی ہے یہ اخلاط ہے، اخلاط کتنے 4 ہیں، خون ہے، بلغم ہے، صفرا ہے اور سودا ہے۔ اب چاروں جب ان بیلنس ہوتی ہیں تو تب بیماری آتی ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، ظاہر ہے بہت سارے، یہ تو آپ ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں جو میڈیکیشن کے اوپر ہیں، لیکن بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جن کی ڈائبٹیز بڑی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو ریکور کرنا بھی اٹ سیلف بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اس سے کیور مل سکے ان کو؟ بہت زیادہ پیشنٹ بھی جو خراب ہو چکا ہو نا، خراب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، وہ آگے بیماریاں کنورٹ کر دیتا ہے، اس کے اندر اس کا کریٹینائن بڑھ گیا، یوریا بڑھ گیا، کیا اس میں بعض اوقات گینگرین ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں کی انگلیاں بلیک ہو جاتی ہیں، وہ کاٹنی پڑتی ہیں۔ تو اس کا بڑا بہترین حکمت میں علاج ہے کہ اگر ایسا پیشنٹ ہو جس کی انگلیاں جو ہے وہ کٹنے والا سسٹم یہاں تک پہنچ جائے تو اس کے لیے بڑی بہترین ایک ہمارے پاس ہوتی ہے مرہم، اس میں اک کی جڑ لے کے، اک کا پودا اکثر دوسرے پلاٹ میں رہتا ہے، اس کی جڑ لے لیں، دیسی گھی لے لیں،
اس میں اسکوپ کا ہے نا، اس میں تھوڑا سا نیلا طوطا، یہ بازار سے مل جاتا ہے میرے پاس ادھر شاید، ہاں یہ پڑا ہوا ہے، یہ بازار سے مل جاتا ہے عام، لیکن یہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور دوائی کے لیے چاہیے، نہیں تو یہ اکثر لوگ کھا لیتے ہیں، اور اکثر ہمارے پاس ہوتا ہے، کئی لڑکے خواتین آتی ہیں تو کھا لیتی ہیں، تو ایک تو یہ ممنوع ہے، ایسی سیل نہیں کرنا چاہیے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی رکھے۔ دوسرا، اگر یہ کوئی غلطی سے زہر استعمال کر لے، اکثر بچے گھر میں تیزاب پی لیتے ہیں، یہ اس کا علیحدہ سے ایک بتاتا ہوں کہ اس کا بڑا آسان علاج ہے، کبھی بھی کوئی زہر پی لیا جائے تو اس کا تریاق، اس کا علاج فوری طور پہ کیا کرنا، ہسپتال جانے سے پہلے اسے روغن بادام یا کیسٹر آئل یا دیسی گھی دودھ میں ڈال کے نا کوئی 2-4 چمچ 5 چمچ فوری طور پہ پلا دیے جائیں، تو وہ زہر کا اثر نہیں ہونے دیتے، یا تو اس کو وامٹنگ ہو جائے گی یا موشن لگ جائیں گے، تاکہ وہ کیور ہو گیا، اب اسے جا کے ہاسپٹل جا کے تھوڑی دیر اسے ٹریٹمنٹ کروا لیں۔ اب یہاں پہ گینگرین کے لیے میں بتا رہا تھا کہ وہ لے لینا آک کی جڑ، اور اس میں دیسی گھی لینا ہے تھوڑا سا، اور یہ نیلا طوطا لینا ہے، اس کے بعد اس میں یہ جو ہوتا ہے چنا، نیلا طوطا پھر بالکل تھوڑا سا مثلا ایک چنے کے دانے کے برابر یہ لینا ہے، اور اس میں پھر وہ لینے چنے عام مل جاتے ہیں کالے چنے، جو وہ 2-3 دانے وہ لے کے دیسی گھی میں یہ ساری چیزیں جلا لیں، جلانے کے بعد آپ کی یہ مرم تیار ہے دیسی گھی میں، یہ مرم لگائیں، ایسے افراد جن کے بالکل گل سڑ چکے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اتنا زبردست قسم کا نسخہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہوتا ہے مردہ سنگھ، یہ ایک پتھر ہے، وہ مل جاتا ہے عام کسی بھی نا اسے مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ملتی ہے سمندر جھاگ، یہ اکثر لوگ استری کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سمندر کی جھاگ، استری اگر آپ کی وہ کپڑے سے استری نہ کر رہی ہو تو اس کو اس سے نا نیچے سے کریں تو وہ صاف ہو جاتی ہے بالکل، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ اس کا فائدہ دیکھیں، گینگرین ایسا پیشنٹ جس کی انگلیاں بالکل وہ بلیک ہو گئی ہیں، جھڑنا شروع ہونے لگیں، یا بھی صرف زخم ہوئے ہیں اندر، صرف وہ کافی گہرے زخم بن گئے ہیں، تو اس کے اوپر اسے پاؤڈر کر لیں اور اس کو پاؤڈر کر لیں، دونوں چیزوں کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں، پھر دونوں ایک ایک چٹکی اس زخم کے اوپر لگائیں، تو وہ زخم 2 سے 3 دن میں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ ایسے پیشنٹ جن کا زخم نہیں بنا بھی، صرف بلیک ہوئی ہیں، صرف بلیک ہوئی ہیں، تو اس میں کیا ان کا خون کی سرکولیشن سلو ہو گئی ہے نا، کیونکہ شوگر کرتی کیا ہے، ایک تو خون کی سرکولیشن سلو کر دیتی ہے، آکسیجن کم کر دیتی ہے، وہاں تک پھر خون پہنچ نہیں پاتا۔ آپ کبھی بھی یاد رکھیں، آپ کے چوٹ لگ جائے تو وہ بلیک جگہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ خون کی سپلائی وہاں پہ رک گئی، تو جب یہاں پہ خون کی سپلائی رکے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے سرسوں کا تیل لے کے اس میں عام جو لال مرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خشک، اسے جلا لیں، اور وہ روزانہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ لگایا کریں، اس سے کیا ہوگا، خون کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی، اور ویسے ہی وہ اسی طرح کام کرنا شروع کر دے گا جس طرح تھا۔ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری یوزفل ٹپس۔ ان دا اینڈ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی بھی آپ میسج دینا چاہیں لوگوں کو؟ اچھا، میں شوگر کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ سٹارٹنگ میں آپ کبھی بھی اپنے لائف سٹائل، آج لوگ پریشان ہیں لائف سٹائل کی وجہ سے، سادہ غذا لیں اور ایک طرح کی غذا لیں، کوشش کریں کہ جتنی سادہ ممکن ہو سکے، ایک ٹائم میں ایک طرح کے کھانے کھائے جائیں، سادہ غذا لی جائے، پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے، اپنے جسم کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور حدیث اس کے بارے میں، 2 نعمتیں بہت بڑی دی ہیں، ایک وقت اور ایک صحت، جو ان دونوں چیزوں کی قدر کرتے ہیں تو وہ بالکل دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی، جو ان دونوں کی قدر نہیں کرتے وہ پھر پریشانی رہتے ہیں۔ خاص طور کے ایک میسج ہے کہ شوگر والا پیشنٹ اکثر آتے ہیں تو ایک ہی لفظ کہتے ہیں، چائے نہ چھڑوائیں حکیم صاحب، اور چائے میں کیفین ہے، چائے کا استعمال شوگر والے پیشنٹ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، چینی ترک کر دیں، گڑ شکر کا استعمال کر لیں، وہ بھی کم، شہد اچھا والا، لیکن شہد بھی فارمی نہیں، اچھا والا دیسی استعمال کریں، تو انشاءاللہ صرف ایک ایکسرسائز صبح کے ٹائم پہ آدھا گھنٹہ واک کریں تو انشاءاللہ شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔